کسی جگہ آپ کو پالا پڑ جائے یہ دعا بعد نماز جنازہ، ہمارے نزدیک بدعت ہے، کچھ لوگ اس کے قائل کہ جنازے کے بعد دعا ہے، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل بظاہر نہ لوگوں کو متاثر کرتی، عوام کو۔ آپ نے فرمایا اذا صلیتم علی الجنازہ فاخلصوا لہ الدعاء، فاخلصوا لہ الدعاء، مانا وہ لوگ کرتے ہیں جب جنازہ پڑھ چکو نا، وَإِذَا صَلَّيْتُمْ تو وہ کہتے ہیں ماضی کا صیغہ ہے، ماضی زور دیتے ہیں، ماضی کا صیغہ ہے، جب تم نماز پڑھ چکو جنازے کی، فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء تو پھر اس کے لیے خالص دعا کرو۔ ایک ہمارے خطیب تھے، ان کے سامنے بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے حدیث پیش کر دی یہی، وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، وہ تو بڑی واضح تھی، لوگوں سے نے کہا اذا صلیتم ماضی ہے، پڑھ چکو، انہیں کوئی جواب نہیں آتا تھا، یہ اس کا جواب ہے جی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ بچو اے بھی ماضی ہے، اس کا معنی یہ ہے جب قرآن پڑھ چکو نا اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھا کرو، یہی معنی ہے اس کا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھ چکو اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھو، یہ معنی ہے، یا معنی یہ جب قرآن پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو، اس کا بھی یہی معنی ہے، جب تم نماز جنازہ پڑھنا چاہو تو اس جنازے میں میت کے لیے خالص دعا کرو، یہ معنی۔ ایک اور آیت بھی ہے جی، وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پہلے نماز پڑھو پچھے وضو کرو، یہی معنی ہے، جب تم نماز پڑھ چکو کھڑے ہو چکو پھر تم وضو کرو، یہی معنی ہے۔ وہاں بھی قُمْتُم ہے، ماضی ہے، تو وہاں معنی کیا ہے؟ جب تم نماز میں کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے کیا کرو؟ اس حدیث کا بھی یہی معنی ہے، جب تم نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس جنازے میں میت کے لیے خالص دعا کرو۔ اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بھئی ان موضوعات پر مناظرہ کیوں کرتے ہو یار؟ جنازے کے بعد دعا ہے کہ کوئی نہ، یہ کوئی موضوع ہے یار؟ اور کرتے کن سے ہو؟ قبر پرستوں سے، مشرکین سے، جو غیر اللہ کے لیے علم غیب، مختار کل، غیر اللہ سے مدد مانگنا اس کے قائل ہیں، ان سے اس موضوع پہ مناظرے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ان کو کہو اصول پہ مناظرہ کرو، جو تمہارے ہمارے درمیان اصولی عقائد کے اختلافات ہیں اس پر بات کرو۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ